سیاہ رات کے اندر، کالی شدید رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر چلنے والی کالی چونٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چھوٹے سے پاؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس پاؤں سے چلنے سے جو اس پتھر کے اوپر جو لائن ڈرا ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعا کر رہے ہوں تو خضوع پیدا ہو، نماز میں خضوع پیدا ہو، تو اس کے لیے اس میں بصیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا نام ہے، اگر آپ اس کے معنی پہ غور کریں گے تو یہ آپ کی ذات کے اندر جھکاؤ پیدا کرے گا، نرمی پیدا کرے گا۔ کسی نے کوئی امانت آپ کے پاس رکھوائی ہے، کسی نے آپ کو پیسے دیے ہیں، کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی چیز آپ کو دی ہے، تو آپ نے اس میں خیانت نہیں کرنی۔ اگر آپ خیانت کر رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اکیلے ہوں اور آپ کچھ غلط دیکھنے جا رہے ہوں، کچھ غلط کرنے جا رہے ہوں، اور آپ کا دل اس بات پر مطمئن کر رہا ہو آپ کو کہ خیر کوئی نہیں دیکھ رہا، بس اب آپ کر سکتے ہو، جب آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس وقت یہ بات یاد کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم البصیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اسم مبارکہ کا ذکر 40 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ان اللہ کان سمیعا بصیرا واللہ بما تعملون بصیر۔ جو تم عمل کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ انہ بکل شیء بصیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر وکفی بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا۔ تو البصیر کا معنی کیا ہے؟ ای الذی، وہ ذات جو تمام کی تمام دیکھے جانے والی چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ وَيُبْصِرُ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ وَإِن دَقَّ وَصَغُرَ، اگرچہ وہ چھوٹی سی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ذرے سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ایٹم سے بھی کوئی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کی دیکھنے کی ایک حد ہے۔ انسان کی نگاہ دیوار کی دوسری طرف نہیں دیکھ سکتی، پھر اس کی نگاہ ایک خاص مقام تک دیکھ سکتی ہے، اس کے بعد وہ چیز اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ پھر انسان زیادہ چھوٹے جسم کی چیز کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے اس کو مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بصارت کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگہبانی کے اندر اور دیکھنے کے اندر، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بالکل واضح ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو لے کے بڑی سے بڑی چیز تک ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سیاہ رات کے اندر، کالی شدید رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر چلنے والی کالی چونٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چھوٹے سے پاؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس پاؤں سے چلنے سے جو اس پتھر کے اوپر جو لائن ڈرا ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے جسم کے اندر، اس کے نسوں کے اندر چلنے والا جو خون ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے اوپر اور ساتوں زمینوں کی تہ کے اندر بھی اگر کوئی چیز، کوئی ذرہ موجود ہے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بصیر کے حوالے سے جس چیز کے اوپر ایک مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یبصر، وہ دیکھتے ہیں، بعینین، اپنی دونوں آنکھوں کے ذریعے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں، اور ان آنکھوں کا اس بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم کے تحت صبر کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بلا شبہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ القمر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ہم نے اس کو میخوں والی اور جو لکڑی کے پھٹوں والی جو کشتی ہے اس پر ہم نے سوار کیا، تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، اور وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے دل میں محبت ڈال دی، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ ہماری نگاہوں کے سامنے اس کی پرورش ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ مبارک اور آنکھوں کا ذکر کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر فرما رہے تھے تو فرماتے ہیں اِنَّهُ أَعْوَرُ
بلا شبہ وہ اعور ایک آنکھ سے کانا ہوگا. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ اور تمہارا رب جو ہے وہ آور نہیں ہو سکتا. متفق علیہ صحیحین کی روایت ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نحن نقول لربنا عینان یبصر بہما، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس بات پر، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے رب کی عینان، اس کی دو آنکھیں ہیں، یبصر بہما، ان دونوں نگاہوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے. ما تحت الثری وتحت الارض السابعہ، جو آسمان اور زمین کے نیچے ہے سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں. وما فی السماوات وما بینہما، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، من صغیر و کبیر، چاہے وہ چھوٹی ہیں وہ بڑی ہیں. ولا یخفی علیہ خافیہ، کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی اور کوئی چھپانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. فہو تعالیٰ یرا ما فی جوف البحار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سمندر کی گہرائیوں میں ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. اپنے عرش پر مستوی ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسم بصیر کا ذکر مختلف مقامات پر کیا ہے، اور اگر کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم بصیر کے اوپر غور و خوض کرتا ہے تو یہ نام انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کرتا ہے اور انسان کے اندر جھکاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع کو پیدا کرتا ہے. تو بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعا کر رہے ہوں تو خضوع پیدا ہو، نماز میں خضوع پیدا ہو، تو اس کے لیے اسم بصیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا نام ہے، اگر آپ اس کے معنی پہ غور کریں گے تو یہ آپ کی ذات کے اندر جھکاؤ پیدا کرے گا، نرمی پیدا کرے گا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر اپنے اسم بصیر کا ذکر کیا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. تو دن اور رات کا آنا جانا بعض دفعہ انسان کے اوپر بہت مشکل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ راتیں انسان کی تنہائی میں کٹتی ہیں، بعض دفعہ دن کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جب آپ کے پاس پینے کے لیے کچھ نہ ہو، جب آپ کے اوپر دنیا تنگ ہو جائے، جب آپ کے اوپر رہنا تنگ ہو جائے، تو انسان اکیلا محسوس کرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہو، کوئی میرا خیال رکھنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن رات کا آنا جانا، اس میں تنگیاں، اس میں پریشانیاں، اس میں مشکلات، اس میں مصیبتیں ہیں. انسان تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. دوسری جگہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان پر رزق کی کمی ہو جاتی ہے تو انسان رزق کی کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. جب انسان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، جب انسان کو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، انسان کا بہت بڑا محل تھا، بہت بڑا گھر تھا، اب وہ بالکل سڑک پہ آ گیا ہے، روڈ پہ آ گیا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کرتے تھے. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین پہ فساد کرتے، بغاوت کرتے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی جس کے لیے جو ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مطابق نازل کرتے ہیں. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے، کیا ان کے لیے بہتر ہے، بصیر، اور ان کے حال کو دیکھنے والا بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں پر راضی ہو جانا. بعض دفعہ لوگ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آتے، والعیاذ باللہ، یا تمام کی تمام برائیاں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں، یا شاید ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے شاید اوجھل ہو گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو نہیں دیکھ رہے. اللہ ہمارے حال کو دیکھ. تو انسان کے دل میں شکوے شکایتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، جس انسان کے لیے جو بہتر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہ نازل فرما دیتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں. إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تو انسان اگر تنگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کے دل میں اس بات کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس کمزوری کی حالت کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے زیادہ بہتر جانتے ہیں.
کب اس کے لیے کشادگی کرنی ہے، کب اس کے معاملات کو آسان کرنا ہے، آپ نے اپنی محنت کو کرتے رہنا ہے اور اپنی جستجو اور لگن میں لگے رہنا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے انسان، اگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری رسی کو ڈھیلا کیا ہوا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ سے تیرا معاملہ پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تیرا معاملہ مخفی ہے۔ آج لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے تو ہمیں آ کے روک لے، الیاذ باللہ۔ تو کیا انسان جب اللہ تعالیٰ کا سرکش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، تو انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یاد رکھو کہ میں نیک انسان کو بھی جانتا ہوں اور برے کو بھی جانتا ہوں، تمہاری ہر ایک برائی کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے تو یہ رسی اس لیے ڈھیلی کی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا وہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں سے پھر انسان کے لیے یا اس ظالم انسان کے لیے واپسی نہ ہو سکے۔ تو یہ استدراج ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہماری آیات کا واضح طور پر انکار کر رہے ہیں، ہمیں للکارتے ہیں، ہم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا میں ہم نے تمہیں اختیار دیا، اعملوا ما شئتم، جو کرنا چاہتے ہو کرو، انہ بما تعملون بصیر، جو چھوٹے سے چھوٹا عمل، جو بڑے سے بڑا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی۔ بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر دلیل کے، جب کسی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بات اصلاح کے لیے لے کے جائی جاتی ہے، اس کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ کا فرمان پڑھا جاتا ہے، تو وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے اندر بغیر دلیل کے، اس کو علم ہی نہیں ہے، بس وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے، میں نے دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے امپائر کھڑے کر دیے، اتنے بڑے بڑے کاروبار کھڑے کر دی، کیا میں فضول ہوں؟ کیا مجھے نہیں پتہ؟ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سینے کے اندر سوائے کبر کے، سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے، انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اگر آج آپ دنیا کے اندر تکبر کر رہے ہیں، اور تکبر دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تکبر کرنا کہ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور انسان اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھ کے اس کا انکار کر رہا ہے، تو جو انکار کر رہا ہے بنیادی طور پر وہ کسی بڑے انسان کی بات کو، جس کو آپ اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، اس کی بات کو ٹالا نہیں جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہستی ہے، تو اس کی بات کو ٹالا جا رہا ہے کہ دیٹ مینس کہ آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو، انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ پھر اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ السمیع البصیر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کر رہے ہیں، جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، جو پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو بھی ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تو وہ السمیع البصیر، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جزا اور حساب اور جزا کا عمل شروع کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل تک لوٹا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، امانتوں کے اندر خیانت نہ کرو، اگر امانتوں میں خیانت کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر طرح کی امانت ہے، اگر کسی نے کوئی امانت آپ کے پاس رکھوائی ہے، کسی نے آپ کو پیسے دیے ہیں، کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی چیز آپ کو دی ہے، تو آپ نے اس میں خیانت نہیں کرنی۔ اگر آپ خیانت کر رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر امانت کیا ہے؟ سب سے بڑی کسی ایک مسلمان کا راز آپ کے پاس ہے، تو اس راز کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی۔ ایک مسلمان کی کوئی بات آپ کے پاس، اس کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی۔ آپ خیانت کر کے کسی دوسرے کو بتا دیں گے، وہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو ایماندار ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کو یاد رکھو کہ اگر تم امانت میں خیانت کرو گے تو میں دیکھنے والا ہوں، اور عن قریب اس
خیانت کے بارے میں تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو ان تمام قرآن مجید کی اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صفت بصارت کا اور اپنے سمیع اور بصیر ہونے کا ذکر کیا ہے، ان تمام آیات کو ایک مسلمان کو اپنے دل میں مستحضر رکھنا چاہیے، اور اس اعتبار سے اپنی ذات کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی وہ غلط قدم اٹھانے لگے، جب بھی وہ کسی کا حق مارنے لگے، تو ایک دفعہ یہ سوچ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں لکھ کے لگا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، انسان تھوڑا سا متنبع ہو جاتا ہے، کوئی غلط حرکت نہیں کرتا۔ تو اپنے دل میں اس بات کو اجاگر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ میں تو کہوں گا بلکہ اپنے موبائل کے وال پیپرز کے اوپر یہ لکھ کے لگا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تب بھی یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں سے چھپ سکتے ہیں، رات کی تنہائی کے اندر آپ اپنے بیڈ روم کے اندر، آپ اپنے کمبل کے اندر، اپنے موبائل میں آپ خاموشی سے کچھ دیکھ سکتے ہیں، کچھ غلط دیکھ سکتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چل رہا، وہ آپ کی پرسنل آئی ڈی ہے، آپ کے والدین کو نہیں پتہ، دوسرے لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ اکیلے ہوں اور آپ کچھ غلط دیکھنے جا رہے ہوں، کچھ غلط کرنے جا رہے ہوں، اور آپ کا دل اس بات پر مطمئن کر رہا ہو آپ کو کہ خیر کوئی نہیں دیکھ رہا، بس اب آپ کر سکتے ہو، تو جب آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس وقت یہ بات یاد کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ کی ذات کی اصلاح ہو جائے گی، آپ کا تزکیہ ہو جائے گا، آپ پاک ہو جائیں گے، آپ کی نگاہیں پاک ہو جائیں گی، آپ کا سننا پاک ہو جائے گا۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے ایک عورت کو رات کی گہرائیوں میں ورگلانا چاہا، اس کو گناہ کی طرف دعوت دی، اور اس کو کہا کہ کیوں ڈر رہی ہو، اس رات کی تاریکی کے اندر، اس رات کے اندھیرے کے اندر کوئی انسان نہیں جاگ رہا، سب سوئے ہوئے ہیں، سوائے ستاروں کے ہمیں کوئی نہیں دیکھنے والا، ما یرانا الا الکواکب، سوائے ستارے ہیں بس۔ تو اس نے کہا کہ ان ستاروں کو بنانے والا وہ کہاں پر ہے؟ ای لا یرانا، قال تعالی الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ بان اللہ یرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بات اس انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوئی، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو اسماء مبارکہ السمیع والبصیر، یہ انسان کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کہ انسان جب بھی زبان سے کوئی غلط بات کہنے لگے تو اس کے ذہن میں فوری طور پر یہ بات آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، مجھے غلط بات نہیں کہنی، والد صاحب سن رہے ہیں تو انسان زبان سے بات اخلاقی نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جھوٹ بولنے لگے، جھوٹ بولوں گا، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، کوئی غلط حرکت کرنے لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سننا اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت اور صفت بصارت وہ السمیع والبصیر، تو یہ انسان کو راہ راست پر سیدھا رکھتی ہے، اور انسان کی ذات کی اصلاح کرتی ہے، اور انسان کے اندر کے جانور کو کنٹرول کر کے رکھتی ہے۔ ورنہ اگر انسان شتر بے مہار ہو جائے، پھر وہ جیسے چاہے جو چاہے کرے، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ لیکن اس کائنات میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں انسان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان قریب وہ دن آنے والا ہے، پھر ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک لا یعذب عنہ مثقال ذرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک ذرے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوئی، اس ایک ایک ذرے کا بھی حساب دینا ہے۔ تو آج انسان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔